الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پچھلے درس میں اصطلاحات حدیث اور اصول حدیث کے حوالے سے چند بنیادی باتوں کا بیان کیا تھا، اور بہت سارے احباب پچھلے درس میں موجود نہیں تھے، لہٰذا کچھ چیزیں میں ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا اور باقی انشاءاللہ بقیہ اگلا حصہ جو ہے وہ ساتھ اس کے تفصیل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصطلاحات حدیث کے حوالے سے کہ کون سی حدیث کہاں قبول کی جائے گی اور کون سی روایت کو رد کیا جائے گا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے اور حدیث کس کو کہتے ہیں۔ لغوی طور پر حدیث کا معنی ہے، حدث سے بنا ہے، ہا دال سے مادہ ہے، معنی ہے نئی بات، اور اصطلاح محدثین میں حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل یا عمل یعنی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں بنتی ہیں اپنی انتہا کے اعتبار سے۔ ایک کو حدیث قدسی کہتے ہیں، دوسری حدیث مرفوع، تیسری حدیث موقوف اور چوتھی ہے حدیث مقطوع۔ جس حدیث کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور حضور اس حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور جس حدیث کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند اور تعلق کسی صحابی تک پہنچے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند کا درجہ آخر تک کسی تابعی تک پہنچے اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ مقطوع آخر میں عین ہے۔ تو ہمارے تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ حدیث کی چار قسمیں، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ اب آ جائیں کہ قبول و رد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو قبول و رد کے اعتبار سے بنیادی طور پر حدیث کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے 4 مطلقاً مقبول ہیں اور 6ٹھی قسم بالکل مطلقاً مردود ہے، اور 5ویں قسم تفصیل ہے۔ وہ 6 قسمیں کون سی ہیں؟ صحیح لذاتے ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذاتے ہی، حسن لغیر ہی، 5ویں قسم ہے ضعیف، اور 6ٹھی قسم ہے موضوع۔ صحیح کس حدیث کو کہتے ہیں اور صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ کی تعریفات کیا ہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین نے کتب اصول حدیث میں 5 شرائط بیان کی ہیں، اور ان 5 شرائط پر محدثین کا اتفاق و اجماع ہے کہ 5 شرائط جس حدیث میں پائی جائیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح۔ وہ 5 شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ حدیث کی سند متصل ہو، سند متصل ہو۔ نمبر 2 اس حدیث کے راوی عادل ہوں۔ نمبر 3 اس حدیث کے راوی ضابط ہوں۔ نمبر 4 وہ حدیث اس میں شذوذ نہ ہو، اور نمبر 5 یہ کہ اس میں کوئی ایسی علت قادحہ نہ پائی جاتی ہو جو حدیث کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بنے، مانے آئے۔ ان 5 خصوصیات کی، ان 5 شرائط کی تفصیل مختصر یہ ہے کہ حدیث کی کے صحیح ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے سند کا متصل ہونا۔ سند کا متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی، جو محدث حدیث کو بیان کرے اپنے استاد سے، اس نے وہ حدیث اپنے استاد سے ملاقات کر کے لی ہو، اور اس کے استاد نے آگے اپنے استاد سے،
حدیث ملاقات کر کے لی ہو اور یہ سلسلہ چلتا چلتا سند کی انتہا تک پہنچے، یعنی چین کے ساتھ چین اور کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہو، یہ ہے سند کا اتصال، یعنی سند اس کی بالکل متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور نمبر دو، دوسری شرط ہے کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، جتنے راوی اس حدیث میں آتے ہیں وہ تمام کے تمام راوی عادل ہوں۔ عادل کا مطلب ہے متقی پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان میں سے کوئی بدعتی نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، جھوٹ کی اس پر تہمت نہ ہو، فاسق و فاجر قسم کا نہ ہو، عادل شخص متقی پرہیزگار ہو۔ دو شرطیں۔ تیسری شرط یہ کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ضابط ہوں۔ ضابط کا مطلب ہے کہ ان راویوں کا حافظہ وہ کامل ہو اور حافظہ مضبوط ہو، بھولنے کا ان کو عادت نہ ہو بھولنے کی، اور حدیث کو مختلط کرنے کی عادت نہ ہو۔ تین شرطیں۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، یعنی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ ایک حدیث زیادہ سکہ راویوں کے طریق سے آئی اور یہ جو حدیث ہے یہ اس کے راوی پہلی حدیث کے راویوں سے زیادہ سکہ نہیں ہے، سکہ تو یہ بھی ہے لیکن یہ راوی اپنے سے زیادہ اوثق یعنی زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کی حدیث کو کہا جائے گا شاذ۔ اب آگے اس کی تفصیل بھی ہے کہ شاذ مقبول، شاذ مردود، لیکن یہاں تک بات سمجھیں کہ حدیث میں شذوذ نہ ہو، یعنی حدیث شاذ نہ ہو کہ سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت نہ کرتے۔ چار شرطیں۔ اور پانچویں شرط ہے حدیث سے صحیح کے لیے کہ وہ حدیث اس میں کوئی ایسی علت قادحہ نہ پائی جائے، یعنی ایسی باریک علت نہ پائی جاتی ہو جس علت کی وجہ سے، جس سبب کی وجہ سے وہ حدیث درجہ صحت سے ساقط ہو جائے۔ تو یہ پانچوں شرطیں اپنے کمال کے ساتھ جس حدیث میں پائی جائیں اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ صحیح لذات ہی کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نفس الامر میں وہ ان پانچ شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے حدیث کیا ہے، درجہ صحت پر فائز ہے۔ یہ حدیث صحیح لذاتی کی تعریف ہے۔ اور صحیح لغیر ہی، یہ صحیح لذاتی ہی سے نیچے والا درجہ ہے۔ صحیح لغیر ہی کا مطلب یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر صحیح حدیث کی تمام شرائط اور صفات پائی جاتی ہوں، صرف ایک شرط راویوں کا عادل ہونا، وہ ان کی عدالت کامل نہ پائی جائے، راویوں کا ضابط ہونا یعنی ان کے حافظے کا کامل مضبوط ہونا، اس میں کسی قسم کی تھوڑی سی خرابی ہو، کوئی نقص ہو، اور وہ نقص تعدد طرق سے پورا ہو چکا ہو، یعنی اس جیسے متعدد اور طرق بھی آتے ہیں اور ان تمام طریق میں ایسے راوی موجود ہے جن کے حافظے میں، جن کے ضبط میں کوئی تھوڑی سی کمی موجود ہے، لیکن ان تعدد طرق کی وجہ سے وہ کمی کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں صحیح لغیر ہی۔ یہ لذات ہی تو صحیح نہیں تھی، پانچ شرطیں نہیں پائی جاتی تھی پوری کی پوری، لیکن غیر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ حدیث درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ اس کو کہتے ہیں صحیح لغیر ہی۔ اب آ جائیں حسن لذات ہی۔ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے راویوں میں سے یا جس حدیث میں صحیح کی شرائط میں سے جو ایک شرط ہے راویوں کا ضابط ہونا، ان راویوں کے ضبط میں کمی ہو، ان میں سے کسی کے ضبط میں کمی آ جائے، حافظے کی کمزوری کا مسئلہ بن جائے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حسن لذاتی کہ بعین ہی صحیح احادیث کی جو شرائط تھیں، صفات تھیں، وہ مکمل پائی نہیں گئی، باقی ساری کی ساری پوری ہیں کہ سند متصل بھی ہے، علت قاعدہ بھی موجود نہیں ہے اور اس میں شذوذ بھی نہیں ہے اور راوی متقی پرہیزگار ہیں، صرف یہ ہے کہ جو راوی بیان کر رہے ہیں ان کے ضبط میں تھوڑی سی کیا ہے، کمی ہے، اور وہ کمی تعدد طرق سے پوری نہیں ہو سکی۔ تو یہ حدیث کی تیسری قسم، اس کو کہتے ہیں حسن لذاتی۔ اب آ جائیں چوتھی قسم حسن لغیر ہی۔ حسن لغیر ہی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راویوں میں
صحیح احادیث کی جو شرائط ہے 5 شرطیں، ان 5 شرائط میں سے 2 یا 2 سے زیادہ نہ پائی جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ شرائط نہ پائی جائیں، البتہ تعدد طرق سے وہ جو کمی تھی شرائط کے پورا نہ ہونے کی، وہ تعدد طرق سے وہ کمی پوری ہو جائے تو اس حسن کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، حسن لغیرہ کی غیر کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو گئی؟ حسن ہو گئی۔ اور یہ 4 قسمیں ہیں، یہ چاروں کی چاروں قسمیں صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، مطلقاً احکام میں حلال و حرام کے مسائل میں حجت ہیں، معتبر ہیں، اور ان چاروں کی چاروں اقسام کو لے کر ہم مسائل کو اخذ کرتے ہیں، اور یہ مسائل احکامات میں حلال و حرام کے سلسلے میں معتبر ہیں اور حجت ہیں، دلیل ہیں۔ باقی رہی آخری 2 قسمیں ضعیف اور موضوع، تو ان میں سے جو چھٹی قسم ہے موضوع، موضوع مطلقاً مردود ہے، ناقابل قبول ہے، کسی جگہ پہ موضوع حدیث حجت نہیں، دلیل نہیں۔ باقی رہی 5ویں قسم ضعیف، تو ضعیف کے بارے میں تفصیل ہے۔ ضعیف اگر عقائد کے مسئلے میں آئے، احکام کے مسئلے میں آئے، حلال و حرام کے مسئلے میں آئے، احکام کے بارے میں آئے، تو ضعیف حدیث احکام میں، حلال و حرام میں، عقائد میں قطعاً حجت نہیں۔ ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مقابلے میں، حسن حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں۔ ہاں اگر ضعیف حدیث فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، کسی عمل، کسی نیک عمل کی فضیلت کے بارے میں آ جائے، یا ضعیف حدیث مقام احتیاط میں آ جائے، تو ضعیف حدیث محدثین کے اتفاق، جمہور محدثین کے موقع پر، اس پر میرے پاس درجنوں محدثین کے، امام بخاری سے لے کر مسلم تک، مسلم سے لے کر باقی ائمہ محدثین، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جتنے اکابر محدثین ہیں، تمام محدثین کے اس پر درجنوں حوالہ جات موجود ہیں کہ محدثین جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف کو پر عمل کرنا اور اس کو لینا مستحب ہے، اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس پر امام بخاری اور دیگر محدثین اس پر بڑی تفصیل کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ میں الگ سے ضعیف احادیث کے حوالے سے محدثین کا جو موقف ہے وہ میں ایک بیان ریکارڈ کروا بھی چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے نشست انشاءاللہ قائم کر کے تفصیل اس پر میں محدثین کے حوالے کتابوں کی روشنی میں امام بخاری سے لے کر دیگر محدثین تک انشاءاللہ پیش کروں گا۔ چونکہ آج اصطلاحات حدیث کے حوالے سے بات کرنی ہے تو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔ تو فضائل اعمال، ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث کیا ہے؟ حجت ہے، اور محل احتیاط میں بھی ضعیف حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے، کتب ستہ اٹھا کے دیکھیں، تمام احادیث کی کتابوں میں یہ محدثین کا طریقہ موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ جو احادیث ہمارے تک پہنچی ہیں، صحیح حدیث، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، تو اب ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، ان کے تعدد طرق کے اعتبار سے بھی ان کی بنیادی طور پر 2 قسمیں بنتی ہیں، ضعیف، صحیح، حسن، حسن لذاتی، حسن لغیرہ۔ تو ان احادیث کی، ان قسموں کی بنیادی طور پر 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں خبر متواترہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں اخبار احاد، اخبار متواترہ اور اخبار احاد۔ اخبار متواترہ کا مطلب یہ ہے کہ جن راویوں کے ذریعے احادیث ہم تک پہنچی، ہر دور میں اور ہر زمانے میں ان راویوں کی تعداد کم از کم 10 راویوں کے مطابق تھی، 10 بیان کرنے والوں کے مطابق تھی، کم از کم 10 سے اوپر ہو تو ہو، 10 سے کم نہ ہو۔ تو ہر دور میں جس حدیث کو 10 کے قریب راویوں نے بیان کیا ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں یہ خبر متواتر ہے۔ کیا ہے؟ خبر متواتر، یعنی تواتر کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچی ہے، اور کم از کم اتنے راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو جن راویوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا عادتاً محال ہو،
وہ جھوٹ بولے گا، ایک بندہ بولے گا، دو بول دیں گے، تین بول دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری قوم میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا محال ہے، ناممکن ہے۔ لہذا راویوں کی اتنی تعداد نے اس حدیث کو بیان کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اور محدثین کے قول کے مطابق راجح موقف یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے کم از کم 10۔ کتنی ہے؟ 10۔ اور اس سے نیچے جو جتنے طرق سے ہم تک حدیث پہنچی ہے اس کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ پھر اس کی آگے قسمیں ہیں کہ وہ خبر غریب ہے، عزیز ہے، یا خبر مشہور ہے۔ اگر تو اس حدیث کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہے اور ایک ہی راوی نے اس کو حدیث کو بیان کیا، حدیث سند کے اعتبار سے اس میں ساری شرطیں صحت کی موجود ہیں، حدیث صحیح ہے، لیکن ہم تک ترک کے اعتبار سے جب پہنچی ہے تو ایک ہی ترک سے پہنچی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث غریب۔ حدیث غریب، غریب کا معنی اجنبی، یعنی وہ مشہور نہیں ہے جس طرح دیگر حدیث ہے، بس وہ ایک ہی طریقے سے پہنچی، تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حدیث غریب۔ اور اگر وہ دو طرق سے ہم تک پہنچی ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز۔ حدیث عزیز۔ اور اگر تین یا تین سے زیادہ، 4، 5، 6، 7، 8، 9 تک، 9 طرق سے ہر زمانے میں 9 راویوں نے اس کو 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک بیان کیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مشہورہ۔ حدیث مشہورہ۔ لہذا یہ تھی اس اعتبار سے جناب وہ اخبار کی قسمیں، اخبار احاد کی 3 قسمیں، خبر غریب، خبر عزیز اور خبر مشہور۔ اور باقی تواتر کے اعتبار سے جو ہم تک پہنچی ہے تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ اب جب احادیث مقبولہ، جو احادیث مسائل میں احکام مقبول ہیں، یہ 4 قسمیں پہلی کون کون سی؟ حدیث صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی، حسن لغیرہ ہی۔ یہ حدیثیں جو ہیں ان کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، عمل کے اعتبار سے، معمول بہی اور غیر معمول بہی ہونے کے اعتبار سے، کہ یہ احادیث تو سند کے اعتبار سے صحیح ہیں اور حجت ہیں، عمل کے لائق ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ کہ ان پر عمل ہوگا یا ان پر عمل نہیں ہوگا، تو معمول بہی اور غیر معمول بہی ہونے کے اعتبار سے یہ 2 قسمیں بن گئی کہ احادیث سند کے اعتبار سے تو حجت ہیں، لیکن آیا ان پر عمل ہوگا یا نہیں، تو اس میں 2 صورتیں بن گئی کہ وہ حدیث راجح ہے یا مرجوح۔ ایک ہی مسئلے پر 2 صحیح حدیثیں آ گئیں، ایک ہی مسئلے پر 2 حسن احادیث آ گئیں، تو اب 2 احادیث میں سے کس حدیث کو لیا جائے گا اور کس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس اعتبار سے 2 قسمیں ہوگی، معمول بہی اور غیر۔ حدیث بخاری سے لے کر مسلم اور باقی دیگر کتب 6 آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کتابوں میں اس طرح کی روایات اور احادیث موجود ہیں کہ سند کے اعتبار سے وہ مقبول ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے وہ قابل عمل نہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر احادیث رفع لے لیں، رفع یدین کی حدیث، اب سند کے اعتبار سے ترک اور ثبوت کے والے سے دونوں موضوعات پہ احادیث موجود ہیں، لیکن ان میں سے راجح اور مرجوح کا فرق ہوگا۔ راجح کون سی ہے، ترک کی یا اثبات کی؟ مرجوح کون سی ہے، ترک کی یا اثبات کی؟ ان میں سے ناسخ اور منسوخ کون سی ہیں؟ تو اس اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اب یہ ناسخ اور منسوخ کا فرق اور راجح اور مرجوح کا فرق، کسی حدیث کو منسوخ قرار دینے کے لیے محدثین نے نسخ کی شرائط بیان کی، اور کسی حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کے لیے بھی محدثین نے باقاعدہ ضوابط بیان کیے۔ تقریباً 50 کے قریب ترجیح کے جو اسباب ہیں وہ علماء محدثین نے بیان کیے کہ یہ سبب بن سکتا ہے کسی ایک حدیث صحیح کو دوسری حدیث صحیح پر ترجیح دینے کے لیے۔ اچھا، یہ ساری تقسیم تھی حدیث مقبول کی۔ یہ 4 قسمیں جو ہے نا، جو پہلی 4 قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقبول۔ یعنی یہ 4 کی 4 کیا ہیں؟ مسائل میں مقبول ہے، قبول کی جائیں گی۔ اب آ جائیں
عدم قبولیت کے اعتبار سے یا مردود روایات، تو ان میں سے ایک تو موضوع ہے جو بالکل من گڑت ہے، اس کا میں نے بیان پچھلے درس میں بھی کیا تھا کہ کسی حدیث کو موضوع قرار دینے کے لیے کیا شرائط ہیں، اور کوئی حدیث موضوع کب قرار دی جاتی ہے، تو اس کے لیے علماء محدثین نے جو اصول حدیث کی کتابوں میں شرائط و ضوابط لکھی ہیں وہ تقریباً 15 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 15 اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی حدیث کو موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ میں اختصار میں بیان کر کے آگے چلوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایسی حدیث جو قرآن عظیم کے خلاف ہو، چاہے اس کی سند جس طرح کی مرضی ہو، اگر وہ صریح قرآن کے خلاف آتی ہے تو وہ حدیث موضوع اور من گڑتا ہے، وہ صحیح ہو نہیں سکتی۔ نمبر 2، یا وہ سنت متواترہ کے خلاف ہے تو تب بھی وہ حدیث موضوع اور من گڑت ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 3، یا اجماع قطعی الدلالہ کے خلاف ہو تو تب بھی وہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے۔ نمبر 4، یا عقل صریح کے خلاف ہو وہ حدیث تو تب بھی وہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے۔ یا حسن صحیح حدیث کے خلاف آ جائے، ایک طرف حدیث حسن صحیح موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی حدیث بالکل اس کے اپوزٹ بیان کر رہی ہے تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث کیا ہے؟ من گڑت ہے۔ نمبر 6، یا تاریخ یقینی کی ایسا مخالف ہو کہ احتمال تعویل و تطبیق نہ رہے، یعنی ایک تاریخی یقینی تاریخ ہے، پورے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ یقینی طور پر یہ اس مسئلے کی تاریخ ہے، لیکن کوئی روایت آتی ہے اور روایت کہتی ہے کہ نہیں جی اس بات کی تاریخ یہ نہیں کوئی اور ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے۔ یا معنی شنیع و قبیح ہوں جن کا صدور حضور پر نور صلوات اللہ علیہ سے منقول نہ ہو، یعنی اس حدیث میں ایسے گھٹیا قسم کے لفظ استعمال کیے گئے ہوں کہ جن الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایسے لفظ نکل سکتے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا حدیث ہے؟ من گڑت ہے، موضوع کسی نے گڑی ہوئی ہے۔ مثلا سرکار کی طرف فساد کی نسبت کی جائے، ظلم کی یا عبث کی یا صفا یا مدح باطل، کسی باطل چیز کی حضور نے تعریف کی ہے معاذ اللہ، یا حق کی سرکار نے مذمت کی نعوذ باللہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی نے گڑی ہوئی ہے اور گڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ نمبر 8، یا ایک جماعت جس کا عدد حد تواتر کو پہنچے اور ان میں احتمال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کا نہ رہے، اس کے کذب و بطلان پر گواہی مستندن الی الحس دے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے مخالف میں آنے والی کیا حدیث ہے؟ موضوع ہے۔ نمبر 9، یا خبر کسی ایسے امر کی ہو کہ اگر واقع ہوتا تو اس کی نقل و خبر مشہور و مستفیض ہو جاتی، مگر اس روایت کے سوا اس کا کہیں پتہ نہیں، یعنی ایسا واقعہ ایسی جگہ پہ ہوا کہ اگر وہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے صحابہ بیان کرتے، لیکن صرف ایک بندہ جو نا وہ اس روایت کو لے کے آ رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، یہ کسی کی گڑی ہوئی ہے، یہ درست نہیں۔ نمبر 10، یا کسی حقیر فعل کی مدحت اور اس پر وعدہ و بشارت یا صغیر امر کی مذمت اور اس پر وعید و تحدید میں ایسے لمبے چوڑے مبالغے ہوں جنہیں کلام موجز نظام نبوت سے مشابہت نہ رہے، یعنی ایسی کوئی روایت آ جائے جس میں چھوٹے سے عمل پر اتنے بڑے اجر کی بشارت دے دی جائے، یا ایک چھوٹے سے گناہ پر اتنی بڑی سخت وعید دے دی جائے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسی کسی نے ڈرانے دھمکانے کے لیے گڑھ دی ہے، یا یہ کسی نے ترغیب دینے کے لیے جھوٹی روایت گڑھ دی ہے۔ یہ 10 صورتیں تو صریح ظہور و وضوح وضع کی ہیں، یہ 10 صورتیں بالکل واضح ہیں کہ اگر ان 10 صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے۔ 11ویں صورت یہ ہے، یا یوں حکم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظ رقیق کو سخیف ہوں جنہیں سمع دفع اور تبع منع کرے، اور ناقل مدعی ہو کہ یہ بعینہا الفاظ کریمہ حضور افصح العرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یا وہ محال ہی نقل بالمعنی کا نہ ہو، یعنی راوی روایت کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ بالکل بعین ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور وہ لفظ ایسے ہوں جو عجیب و غریب قسم کے لفظ ہوں، نہ ان کی عربی درست ہو اور نہ ان میں فصاحت و بلاغت کی کوئی صورت پائی جاتی ہو، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کا کلام
نہیں فرما سکتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی روایت گڑی ہوئی ہے. 12 نمبر، یا ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں. یعنی رافضی شیعہ اہل بیت کی شان میں ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو کسی اور راوی نے بیان نہیں کی. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، لحمو کا لحمی و دمو کا دمی، کہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت اور تیرا خون میرا خون. اب یہ کسی رافضی کی گڑی ہوئی روایت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، کسی نے گڑ کے ایسے اٹھا دی، کسی رافضی نے شیعہ نے حضرت علی کی شان میں گڑ دی. تو یہ ایسی روایت ہے، کسی اور راوی نے اس کو بیان نہیں کیا، رافضیوں نے بیان کیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت علی کی محبت میں گڑی گئی ہے. امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے ضمن میں ایک افادہ لکھتے ہیں. اقول فرماتے انصافاً یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ و عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہ صرف نواسب کی روایت سے آئیں کہ جس طرح روافض نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کی. یعنی جس طرح شیعوں نے رافضیوں نے اہل بیت کی شان میں 3 لاکھ احادیث گڑی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 3 لاکھ حدیثیں گڑی. ایسے ہی جو حضرت امیر معاویہ اور دیگر اس طرح صحابہ کے جو زیادہ مداح تھے انہوں نے ان کی محبت میں ایسے حدیثیں گڑنی شروع کر لی. تو فرماتے ہیں کہ یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیثیں گڑی. نواسب یعنی ناسبی وہ جو اہل بیت سے بغض و دعوت رکھنے والے، حضرت علی سے بغض و دعوت رکھنے والے، تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں حدیثیں گڑنی شروع کی. جیسا کہ اس کی طرف امام احمد بن حنبل نے رہنمائی فرمائی جو سنت کا دفاع کرنے والے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. کوئی ناسبی امیر معاویہ کی شان میں بیان کرتا تو یہ پہلے دیکھ لیں کہ کسی اور نے بھی بیان کیا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ یہ اس کی کاروائی ہے. اور اگر کوئی رافضی حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں حدیث بیان کر رہا ہے اور کسی اور نے بیان نہیں کیا اور ایسی بیان بھی ایسی روایت کر رہا ہے کہ جس کا لفظ کسی اور سے ثابت نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس نے ضرور اپنی محبت میں کاروائی کی ہے. نمبر 13، یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ روایت اس شخص نے کسی طمع سے یا غضب وغیرہ ہما کے باعث ابھی گڑ کر پیش کر دی ہے، جیسے حدیث سابق میں زیادت جناح اور حدیث سے ذم معلمین اطفال، اس طرح کی کئی اور روایات ہیں. تو وہ کوئی بندہ حاکم وقت سے ڈر کے کوئی حدیث ہے اس کو خوش کرنے کے لیے گڑ کے بیان کر دیتا ہے، یا یہ کہ اس کو راضی کرنے کے لیے انعام اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی گڑ کے اپنی طرف سے روایت بیان کرتا ہے. قرینہ یہ بتا رہا ہے، اس کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی کاروائی کی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث کے موضوع ہونے کی دلیل ہے. نمبر 14، یا تمام کتب و تصانیف اسلامیہ میں استقراء تام کیا جائے اور اس کا کہیں پتہ نہ چلے. یہ صرف اجلہ حفاظ ائمہ شان کا کام تھا جس کی لیاقت 100 سال سے معدوم ہے. یعنی کوئی حدیث ایسی آئے کہ ہم اس کو تلاش کر کے علماء محدثین تھک جائیں لیکن وہ کسی جگہ سے نہ ملے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اور یہ کام ہے محدثین کا، جو بڑے بڑے علماء، یہ نہیں کہ ایسے ویسے بندے اٹھ کے کہیں یہ مجھے ملی نہیں جی، میں نے تو پڑھی نہیں ہے، اور ان کا اپنا مطالعہ جو اتنا محدود ہوتا ہے کہ کوئی شاید کوئی ایک حدیث کی کتاب انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھی. ان کی بات نہیں ہے. جو اجلہ علماء بڑے بڑے اکابر محدثین ہیں ان کی بھی رسائی اس حدیث تک نہ ہو تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے یہ روایت گڑی ہوئی ہے، ورنہ یہ اس کا کوئی نہ کوئی ماخذ مل جاتا. نمبر 15، یا راوی خود اقرار وضع کر دے، خاص راحتن خواہ ایسی بات کہے جو بمنزل اقرار ہو. مثلا حدیث بیان کرنے والا راوی خود کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یا خود صاحب تو نہیں کہتا صراحتن، لیکن اس کے جو نا وہ اشارہ اور کنایا وہ اس طرف کر رہا ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ روایت اس نے گڑی ہوئی. مثلا ایک شیخ سے بلا واسطہ بدعوی سماع روایت کرے، پھر اس کی تاریخ وفات وہ بتائے کہ اس کا اس سے سننا معقول نہ ہو. یعنی یہ کہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں استاد سے سنی ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ فلاں استاد سے سنی ہے، آپ اسی سے پوچھیں کہ وہ استاد صاحب جو ہیں آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے،
وہ کہتا ہے میری تاریخ پیدائش سن 200 ہجری ہے، اور اس سے پوچھے جس استاد سے یہ حدیث سنی ہے وہ استاد صاحب جو ہیں ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان کی تاریخ وفات 170 یا 80 ہجری ہے۔ تو اب اس کا بیان خود بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، جو 170 یا 80 ہجری میں بندہ فوت ہو چکا ہے، 200 ہجری میں پیدا ہونے والا شخص اس سے کیسے حدیث بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ یہ روایت اس نے گڑی ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ 15 باتیں ہیں کہ شاید اس جمع و تلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوا نہ ملیں، یعنی یہ 15 باتیں محدثین کی اصول کی کتابوں سے میں نے جمع کر دی ہیں کہ ان 15 وجوہات کی وجہ سے کسی حدیث کو موضوع قرار دیا جائے گا، ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو وہ روایت کیا ہوگی؟ موضوع، اور اگر ان 15 میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو پھر اس حدیث کو موضوع نہیں کہہ سکتے۔ راوی کی جہالت ہے، راوی مجہول ہے، اور اس میں انقطاع ہے، تدلیس ہے، اضطراب ہے، اور وہ حدیث جو ہے نا مدرج ہے، مقلوب ہے، مصحف ہے، جو کچھ مرضی ہو، جو بھی اس میں خامیاں اور علتیں پائی جائیں، ان 15 میں سے کوئی نہ پائی جائے تو وہ حدیث موضوع نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب فوراً فٹ کہہ دیا کہ جناب یہ حدیث کیا ہے، چھوٹی سی خامی دیکھی تو اس کو موضوع کہنا شروع کر دیا۔ تو اگر 15 میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی تو موضوع نہیں۔ اب رہ گئی بات 5ویں نمبر پہ جو حدیث کی ہم نے قسم پڑھی تھی، ضعیف۔ حدیث کو ضعیف کس طرح ثابت کیا جائے گا، اور حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے کون کون سے اسباب ہیں؟ تو محدثین کرام نے حدیث میں ہونے والے جو تان ہیں وہ 10 بیان کیے ہیں۔ میں انشاءاللہ اختصاری ملحوظے خاطر رکھوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنے۔ کتنے تان ہیں؟ 10۔ 5 تان وہ ہیں کہ جو راوی کی عدالت کے بارے میں ہیں، اور 5 وہ ہیں جو راوی کے ضبط کے بارے میں ہیں، کہ حدیث میں جو آنے والے راوی ہیں سند میں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، تو اگر ان 5 میں سے کوئی ایک پایا جائے تو حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے، اور باقی 5 جو ہیں 10 میں سے، ان میں سے بھی کوئی ایک پایا جائے تو حدیث کے ضعیف ہونے کی کیا ہے؟ دلیل۔ تو کل 10 تان ہیں، ان میں سے 5 تان ان کا تعلق ہے راوی کی عدالت کے ساتھ۔ راوی کی عدالت، عدالت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ان میں سے پہلا یہ ہے کہ راوی جھوٹا نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا، حدیث پہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اگر حدیث پہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، من گڑتا ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ اور نمبر 2 کہ حدیث پر جھوٹ بولنا تو اس کا ثابت نہیں ہے، البتہ اس پر جھوٹ کی کذب کی تہمت موجود ہے، کہ عام عادت میں وہ عام روٹین وائز باتیں جب کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بات کہہ جاتا ہے اور جھوٹی باتیں بول جاتا ہے۔ حدیث پر جھوٹ نہیں بولتا، اگر حدیث پر جھوٹ بولا ثابت پھر تو اس کی حدیث موضوع ہے، من گڑتا ہے۔ حدیث پر ہی ویسے عام روٹین تو اس پر کذب کی تہمت ہے، کذب کی تہمت ہے۔ تو یہ بھی اگر کوئی ایسا راوی آ جائے جس پر کذب کی تہمت موجود ہے تو یہ بات اس حدیث کے ضعیف ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ نمبر 3 فسق راوی، کہ راوی فاسق و فاجر ہے، ایسا کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یا صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا اس کی ظاہری وضع قطع اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، فاسق و فاجر ظاہر ہے، تو یہ سبب ہے اس راوی پر تان کا، اور اس سبب کی وجہ سے اس کی حدیث صحیح قرار نہیں پائے گی بلکہ کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ اور چوتھا جو سبب تان ہے وہ ہے راوی کا بدعتی ہونا، کہ وہ راوی بدعتی ہے، کسی گمراہ فرقے سے، کسی گمراہ ٹولے سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت نہیں ہے، خارجی ہے، رافضی ہے، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ یا اس طرح کے دیگر گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتا ہو وہ راوی، تو اس راوی کا بدعتی ہونا یہ اس پر تان ہے، اور اس کے بدعتی ہونے کی وجہ سے محدثین کے ہاں اس کی حدیث جو ہے اس میں تھوڑی سی ذرا تفصیل ملاحظہ فرما لیں۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت وہ ہے
جو بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، جس راوی کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کی روایت مطلقاً مردود ہے، قابل قبول نہیں، اس کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور جس کی بدعت حد کفر تک نہیں پہنچی ہوئی، صرف گمراہی تک ہے، تو اس میں آگے دو صورتیں ہیں کہ جو روایت وہ راوی بیان کر رہا ہے وہ روایت اس کے مذہب کی تائید میں ہے اور وہ روایت بیان کر کے اپنے مذہب کی طرف بلا رہا ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ روایت اس بدعتی راوی کے مذہب کی تائید میں جا رہی ہے اور اس کے مذہب کو سپورٹ کر رہی ہے، مثلا مثال کے طور پہ رافضی ہے، رافضی شیعہ ہے، وہ روایت بیان کرتا ہے، اور اہل سنت کے نزدیک وہ روافض بدعتی ہیں۔ اب جب وہ رافضی راوی روایت بیان کرے گا اس میں اہل سنت کے عقیدے کے خلاف اور اس کے عقیدے کے مطابق اس روایت میں بات آئی ہو، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی اس روایت کے ذریعے اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لہذا اس بدعتی راوی کی وہ روایت قابل قبول ہے نہیں۔ اچھا، اگر وہ ایسی روایت بیان کرتا ہے جو اس کے مذہب کی حمایت میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے مذہب کی طرف اس سے دعوت دے رہا ہے، تو اس بدعتی راوی کی روایت کو اس شرط کے ساتھ کہ باقی اس میں عدالت ہو اور وہ فاسق و فاجر نہ ہو، باقی کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہو، صرف بدعت کی وجہ سے اس کی روایت کو ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی روایت کو لے لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم حدیث کی مشہور کتابیں ایسے راویوں کی روایات سے بری پڑی۔ محدثین نے تقریباً صحیح بخاری میں 30 کے قریب ایسے شیعہ راویوں کو بیان کیا ہے۔ امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں کہ صحیح بخاری میں تقریباً 30 کے قریب وہ راوی ہیں جو شیعہ راوی ہیں، جن کا مذہب جو ہے وہ شیعہ ہے۔ اسی طرح کئی ایسے راویوں جو ناسبی ہیں، تو ان نواسب کی روایت کو بھی امام بخاری نے اور مسلم نے بخاری مسلم میں لیا ہے۔ تو جب ثابت ہو جائے کہ یہ راوی فلاں مذہب سے تعلق رکھتا اور یہ روایت اس کے مذہب کی تائید میں ہے، تو وہ صورت بانگی تان کی 4۔ نمبر 1 کذب، نمبر 2 کذب کی تہمت ہو، نمبر 3 وہ فاسق ہو، اور نمبر 4 کیا ہے، وہ بدعتی ہو، اور نمبر 5واں تان اس راوی میں یہ ہے کہ وہ مجہول ہو۔ وہ کیا ہے؟ مجہول ہو، اس کا عطا پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ وہ راوی جو نا اس پہ تھوڑی جگہ میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ مجہول راوی کی بھی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ نمبر 1 مستور، نمبر 2 مجہول العین، نمبر 3 مجہول الحال۔ اب وہ جہالت جو ہے، مجہول ہونا، اس کا عطا پتہ نہ ہونا، وہ کس اعتبار سے ہے؟ کیا اس کی بلدیت کا پتہ نہیں ہے، اس کے علاقے کا پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے کریکٹر کا پتہ نہیں ہے؟ تو یہ اس میں تفصیل ہے۔ تو مجہول کی پہلی صورت ہے مستور، جس کی عدالت ظاہری معلوم اور باطنی کی تحقیق نہیں۔ ظاہراً تو پتہ ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، باقی باطن میں اس کے معاملات کیا ہیں اور یہ واقعتاً جو ہے نا وہ بندہ نیک متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے راوی کو کہتے ہیں مستور۔ کیا کہتے ہیں؟ مستور، کہ اس کی حالت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں اس قسم کے راوی صحیح مسلم شریف میں بکثرت ہیں، یعنی بہت سے ایسے مسلم شریف میں راوی ہیں کہ جو مستور ہیں، جن کی باطنی حالت کا پتہ نہیں۔ دوسری قسم ہے مجہول کی، مجہول العین، جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو۔ وہ راوی جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو تو اس کو کہتے ہیں مجہول العین، مجہول العین۔ تیسری قسم ہے مجہول الحال، جس کی عدالت ظاہری و باطنی کچھ ثابت نہیں، نہ ظاہری کا پتہ ہے نہ ہی باطنی کا، کون ہے، کہاں سے ہے، کریکٹر کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ، اس کا حافظہ، اس کا ضبط، کوئی شے اس کی معلوم نہیں، اس کو کہتے ہیں مجہول الحال۔ فرماتے ہیں قسم اول یعنی مستور تو جمہور محققین کے نزدیک مقبول ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں مستور کئی بہت سارے راوی موجود ہیں کہ محدثین کے ہاں اس کی روایت قابل قبول ہے مستور راوی کی۔ یہی مذہب امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ فتح المغیث میں ہے کہ
قابلہ ابو حنیفہ خلاف الشافعی کہ امام ابو حنیفہ نے مستور کی روایت کو قبول کیا ہے، امام شافعی نے قبول نہیں کیا، امام شافعی اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور دو قسم باقی، کون سی دو قسم باقی ہیں؟ مجہول الحال اور مجہول العین، مجہول الحال اور مجہول العین۔ باقی دو قسموں کو بعض اکابر حجت جانتے ہیں اور جمہور مورد سے ذوق مانتے ہیں، یعنی جمہور کثرت سے محدثین کہتے ہیں کہ ان کی روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ تو یہ 5 تان ہوئے جو راوی کی عدالت کے حوالے سے تھے، اگر ان میں سے کوئی پایا جائے تو وہ روایت کیا ہوگی؟ ضعیف۔ پہلی صورت میں موضوع منقرط ہوگی اور باقی 4 کی صورت میں کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ اور باقی جو 5 تان ہیں وہ ہیں اس کے ضبط کے حوالے سے، باقی 5 تان کیا؟ اس کے ضبط کے حوالے سے کہ اس کے ضبط میں خرابی ہے۔ اور وہ 5 تان کیا ہیں؟ نمبر 1 کثرت غلط، کثرت کے ساتھ وہ راوی روایت کرنے میں غلطی کرتا ہے۔ نمبر اس کو الگ الگ نمبر جو نا وہ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں، چونکہ یہ ایک الگ جہت اور اعتبار سے ہے، اس کی عدالت کے اعتبار سے۔ پہلی صورت ہے کثرت غلط، پہلی صورت کیا ہے؟ کثرت سے وہ غلطیاں کرتا ہے۔ نمبر 2 غفلت، کہ وہ حدیث بیان کرنے میں غفلت کرتا ہے، حدیث کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا، غافل ہو کے روایت کو بیان کرتا ہے، اس میں خلط مل کر جاتا ہے، آپس میں روایت کے لفظ ملا جاتا ہے۔ نمبر 3 سوء حفظ، اس کا حافظہ، اس کی جو ذہنی معاملات ہیں وہ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، تو یہ بھی اس میں اس راوی میں کیا ہے؟ تان ہے، جس کی وجہ سے اس کی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور کتنی؟ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 وہم، کہ اس کو حدیث بیان کرنے میں وہم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اب میں حدیث کون سی بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کے لفظ کیا ہے اور اس حدیث کی پوری جو نا وہ سند کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کو حدیث بیان کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے۔ اور 5ویں صورت ہے مخالفت ثقہ، کہ یہ راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، لہذا اس کا اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا بھی اس پر تان کا سبب ہے، جس کی وجہ سے اس کی حدیث کیا پائے گی؟ ضعیف قرار پائے گی۔ تو یہ وجوہات تھیں کسی حدیث کو ضعیف قرار دینے کی۔ ان اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے، ان 10 اسباب میں سے پہلا سبب پایا جائے تو وہ حدیث موضوع منگڑت ہے، اور باقی 9 اسباب پائے جائیں تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ اس پر تھوڑا سا میں یہ بھی بیان کر دوں کہ جو ضعیف حدیث کی اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے معلق، کیا نام ہے؟ معلق۔ معلق جس حدیث کی سند کے شروع سے روات کو حذف کر دیا جائے، خواہ یہ حذف بعض کا ہو یا کل کا، اور اس طرح کی معلق روایت صحیح بخاری میں کثرت سے موجود ہیں۔ امام بخاری جب بھی چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، تو عموماً باب کے شروع میں ایسی حدیث لے کے آتے ہیں جو معلق ہوتی ہے۔ معلق کا مطلب اس کی سند بیان نہیں کرتے، ڈائریکٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، کوئی سند بیان نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں، مسلم ایسی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث معلق۔ اب اس کا حکم کیا حدیث معلق کا؟ تو حدیث معلق کے بارے میں محدثین کی صحیح بخاری کے حوالے سے رائے یہ ہے کہ اگر امام بخاری کسی حدیث کو معلق کو صیغہ جزم کے ساتھ بیان کریں، صیغہ جزم کا مطلب قالا، حدثا، حدثنا، اخبرنا، یعنی معروف صیغے کے ساتھ کہ فلاں نے بیان کیا اور فلاں نے حدیث بیان کی، صیغہ جزم کے ساتھ بیان کریں تو معلق حدیث صحیح ہے۔ اور اگر وہ صیغہ جزم کے ساتھ بیان نہ کریں بلکہ اس حدیث کو صیغہ تمریز کے ساتھ بیان کریں، صیغہ تمریز کہتے ہیں مجہول کا صیغہ، مثلا رویہ، ذکرہ، یذکرو، ذکر کیا گیا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، اس طرح صیغہ مجہول کے ساتھ، صیغہ تمریز کے ساتھ بیان کریں تو اس میں بھی تفصیل ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی
हो सकती है, सही भी हो सकती है और ज़ईफ भी हो सकती है। और इमाम बुखारी तालीकन जितनी बुखारी में रिवायत लेके आए हैं उनमें से बहुत सारी रिवायत ऐसी हैं कि जो दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती बल्कि वो क्या होती हैं, ज़ईफ होती हैं। और ये इमाम बुखारी का खास तरीका है कि वो ज्यादातर अबवाब के शुरू में तालीकन रिवायत को ले आते हैं। इसको कहते हैं मुअल्लक हदीस। क्या? मुअल्लक। यानी इमाम बुखारी से लेकर उनके उस्ताद, उनके उस्तादों से, उनके उस्तादों से आगे चलते चलते किसी सहाबी तक कोई वास्ता नहीं है। इमाम बुखारी डायरेक्ट किसी सहाबी की हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस सहाबी के वास्ते से बयान कर देते हैं। इसको हदीस मुअल्लक कहते हैं। आगे हदीस मुरसल, जिस हदीस की सनद के अखीर से रावी को साकित कर दिया जाए, मसलन ताबई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे और सहाबी को छोड़ दे, तो इसको कहते हैं हदीस मुअल्लक, हदीस मुरसल। क्या कहते हैं? हदीस मुरसल। इरसाल की हुई या इरसाल की गई, कि जिसमें इरसाल किया गया हो, ताबई ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की लेकिन दरमियान में से सहाबी का नाम छोड़ दिया, इसको हदीस मुरसल कहते हैं। और हदीस मुरसल के हुज्जत होने में जमहूर का मौकिफ ये है कि सिका रावियों की, सिका ताबईन की, बल्कि कुरून सलासा के मुहद्दिसीन की मुरसलात हुज्जत हैं। उनकी मुरसलात क्या है? यानी ताबई बयान करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया और ताबी सहाबी का नाम ना ले, उसको हदीस मुरसल कहते हैं। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तदरीबुर रावी फी शरह तकरीबिन नबवी, मेरे पास इसका सफ़ा नंबर 171 है, मतबूआ कदीमी कुतुबखाना कराची से, इस पर इजमा लिखा है ताबईन का। वकाला इब्न जरीर, फरमाते इब्न जरीर इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह, तफसीर तबरी वाले और तारीख तबरी वाले बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं अजमाअत ताबिऊना बिअसरहिम अला कबूल मुरसल, कि ताबईन मुरसल हदीस के कबूल करने पर मुजतमे हो गए। उन्होंने इस बात पे इजमा किया है कि मुरसल हदीस क्या है, काबिल कबूल है, हुज्जत है। वलम याति अनहुम इनकारुहु वला अन अहद मिनल आइमा, फरमाते ताबईन में से किसी एक ने भी मुरसल हदीस के हुज्जत होने से इनकार नहीं किया। वला अन अहद मिनल आइमा बादहुम इला रासिल मियातैन, 200 साल तक किसी इमाम ने भी मुरसल हदीस के हुज्जत होने से इनकार नहीं किया। लिहाजा ताबईन का इस बात पे इजमा और इत्तेफाक है कि ताबईन की मुरसलात क्या है, हुज्जत है। और जमहूर का यही मौके पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह कुछ तफसील करते हैं, वो मुरसल रिवायत को कुछ शराइत के साथ कबूल करते हैं। वो शराइत पाई जाए तो कबूल है, और अगर शराइत ना पाई जाए तो वो कहते हैं वो काबिल कबूल नहीं। बहरहाल फिर भी जमहूर का मौकिफ यही है कि मुरसल हदीस क्या है, हुज्जत। लेकिन ये याद रखें, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हदीस मुरसल हदीस मरफू के मुकाबले में हुज्जत है। जिस तरह जो हदीस ज़ईफ को कबूल नहीं करते, नहीं मानते, वो कहते हैं कि लो जी हदीस अगर ज़ईफ हुज्जत है तो ये भी मानो, ये भी मानो, ये भी मानो। भाई हम वो नहीं मानते। वो हदीस अगर हदीस सही के मुकाबले में आती है तो हम ज़ईफ हदीस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मानेंगे हम उस ज़ईफ हदीस को जब वो हदीस सही के मुकाबले में आ जाए। इसी तरह किसी ताबई की मुरसल रिवायत अगर हदीस मरफू के मुकाबले में आ जाती है, सही के मुकाबले में, तो वो मुरसल रिवायत सही हदीस के मुकाबले में हुज्जत नहीं है। हाँ, वहां जहां हदीस मरफू सही मौजूद ना हो, मौकूफ सहाबा की मौजूद ना हो, तो वहां ताबई की रिवायत मुरसल हुज्जत मानी जाएगी। मोदल उस रिवायत को कहते हैं दरमियान सनद से 2 पै दर पे रावियों को छोड़ दिया गया हो। एक सनद है जिसमें 6 रावियों का सिलसिला है। कितने रावियों का? 6 रावियों का सिलसिला है, और उसमें से 2 रावी मुसलसल हज़ब हो गए, उनको छोड़ दिया गया, तो उस रिवायत को कहते हैं मोदल। क्या कहते हैं? मोदल। वो भी ज़ईफ की किस्म है। इसी तरह मुनक़ते उस रिवायत को कहते हैं कि जिसमें 2 से ज्यादा रावियों को सनद में एक जगह से या 2 रावियों को मुतअद्दिद जगह से छोड़ दिया गया, वो मुनक़ते है।
اور منقطع بھی ضعیف کی قسم ہے، وہ بھی حجت نہیں۔ آگے آ جائے مضطرب۔ مضطرب لفظی معنی اضطراب والی، بے قراری والی، جس میں بے چینی ہو، بے قراری ہو اور اضطراب موجود ہے، یہ بھی ضعیف کی قسم ہے۔ کبھی ہوتا کہ اضطراب اور بے چینی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی سند میں یا حدیث کے متن میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، کسی سند میں کچھ بیان کیا گیا، کسی سند میں کچھ بیان کر دیا گیا، اسی حدیث کی کسی متن میں کچھ بیان کر دیا گیا اور کسی میں کچھ، کسی میں تقدیم، کسی میں تاخیر، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ۔ تو سند میں بھی اضطراب ہوتا ہے، متن میں بھی اضطراب ہوتا ہے۔ سند میں اضطراب ہو تب بھی مضطرب ہے، متن میں اضطراب ہو تب بھی مضطرب ہے۔ تو اس مضطرب حدیث کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اس کا اضطراب دور ہو سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اضطراب دور نہیں ہو سکتا تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اس پر عمل درست نہیں ہے، وہ روایت بھی ضعیف کی قسم میں سے ہے۔ اسی طرح مدرج، یہ بھی ایک ضعیف کی قسم ہے۔ مدرج حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے متن میں راوی روایت نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ ایڈ کر دیے ہوں، یعنی اس نے حدیث لی۔ اب یہ تھوڑا سمجھ لیں کہ حدیث کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کو کہتے ہیں روایت باللفظ اور ایک کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، روایت بالالفاظ اور روایت بالمعنی۔ کبھی ہوتا ہے کہ محدث یا راوی حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس کو سیم انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دیتا ہے جو الفاظ اس نے سنے ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہے پھر مسلسل چلتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روایت باللفظ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ حدیث تو سنی ہوتی ہے اور آگے محدث جب حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس میں ان روایات کا لحاظ، الفاظ کا لحاظ تو نہیں رکھتا، البتہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، روایت بالمعنی۔ تو جب محدثین یا راویان روایت کو بالمعنی بیان کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس میں لفظ ایڈ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، اس حدیث سے جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدرج۔ کیا کہتے ہیں؟ مدرج، کہ اس میں راوی نے اپنی طرف سے الفاظ ادراج کیے ہیں، ایڈ کر دیے ہیں، اس میں داخل کر دیے ہیں۔ بخاری مسلم بھی اس طرح کی روایت موجود ہیں جن میں راویوں کے مدرجات موجود ہیں۔ تو اگر وہ ادراج کسی حوالے سے اس پہ خرابی ہو تو محدث اور راوی کا وہ ادراج قابل حجت نہیں، اور وہ روایت جو ہے وہ اس کے ادراج والے الفاظ ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ شاذ، شاذ جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ ہے۔ اس طرح منکر، منکر جس روایت میں زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف کی مخالفت کرے، اس کا مقابل معروف ہے، یعنی زیادہ ضعیف راوی اپنے سے کم ضعیف راوی کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ جو زیادہ ضعیف راوی کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ منکر۔ وہ کیا ہے؟ منکر۔ لیکن یہ یاد رکھیں، منکر ہو یا متروک ہو، یہ ساری کی ساری ضعیف کی قسمیں ہیں، یہ موضوع مانگرد کی قسم نہیں ہے، ضعیف ہے بس۔ زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ کیا کہ ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث پیچھے گزر چکا کہ یہ فضائل میں عمل کے لیے قابل قبول ہے، محدثین اس کو قبول کرتے ہیں۔ معلل، معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایسی خفیہ علت، ایسی علت قادحہ پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے وہ حدیث درجہ صحت سے ساقط ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں معلل۔ کہ باقی تو اس میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ اس کی سند متصل ہے، راوی اس کے عادل ہیں، تام الضبط ہیں، اس حدیث میں شذوذ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو پانچویں صورت ہے نا، پانچویں جو اس کی صفت ہے یا شرط ہے، وہ پانچویں شرط اس میں موجود نہیں ہے، علت قادحہ سے پاک ہونا۔ کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے راویوں کے ثقہ ہونے کے باوجود بھی وہ روایت صحیح کہلانے کے حقدار نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔